دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کی خدمت۔ اس وقت جو میں معاملات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، دو باتیں ہیں، ان پر مختصر سی بات، یعنی دو عنوانات ہیں، ان پر مختصر سی بات کرتے ہیں۔ ایک تو عدلیہ کا ایک رول ہے، اور دوسرے لفظوں میں ایک لیول پر عدلیہ کی بے بسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہے کہ موجودہ حکومت کی قرض لو اور کچھ نہ کرو کی پالیسی کیا ہے۔ یعنی کرنے کی بات ہے تو گالی گلوچ کرو اور قرضہ لیتے جاؤ۔ تو بسم اللہ کہتے ہیں جی، جو ایپیسوڈ ایک سٹارٹلنگ اور بڑا تکلیف دہ میں نے آج یعنی دیکھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے معاملات میں، کراچی انکروچمنٹس وغیرہ کا سلسلہ، وہاں پر 3 رکنی سپریم کورٹ کا بینچ، جس میں جسٹس گلزار احمد صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اور ان کے یعنی وہ بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جسٹس فیصل عرب اور جسٹس سجاد علی شاہ اس بینچ میں شامل ہیں۔ تو آج وہاں پر جو معاملات ڈسکس ہوئے وہ کینٹونمنٹ کی اور ڈی ایچ اے کی کے معاملات تھے۔ ڈی ایچ اے یعنی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، ظاہر ہے وہ کنٹونمنٹ کے ایریاز میں عموماً اپنی ہاؤسنگ پروجیکٹس بناتے ہیں اور پھر اسے عوام کو سیل کرتے ہیں۔ تو اس کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل بھی موجود تھے۔ تو چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد نے جب ان انکروچمنٹس کی اور ان فلیٹس کی بات کی اور بہت ساری اور بلڈنگز کی کہ جو بقول خود کنٹونمنٹ کے آفیشلز کے اور ڈی ایچ اے آفیشلز کے کہ وہ غیر قانونی ہیں، یعنی ہائی رائز بلڈنگز غیر قانونی ہیں، اور ریزیڈینشل یعنی جو ریزیڈینشل ایریا ہے بھی نہیں، وہاں پر ریزیڈنسز یا ہائی رائز بلڈنگز یا فلیٹ بلڈنگز وغیرہ بنا دی گئی، تو خود ہی کہتے ہیں ہے بھی غیر قانونی۔ پھر جسٹس گلزار احمد نے یہ کہا کہ تم نے 5-5 کروڑ کے یہ فلیٹ بیچے ہیں عوام کو، اور اب خود ہی کہتے ہو غیر قانونی ہے۔ یعنی وہ جو ان کا کنٹونمنٹ کا جو ریئل اسٹیٹ یا لینڈ کے متعلق ڈائریکٹر ہیں، ان کو ایڈریس کرتے ہوئے وہ یعنی چیف جسٹس گلزار احمد نے جو بات کی، ویسے بہت ساری ظاہر ریمارکس ہیں، لیکن میں جو ایگزیکٹلی ان الفاظ کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے سٹارٹلنگ ہیں اور کتنے تکلیف دہ ہیں۔ کسی بھی مہذب ملک میں اگر یہ ہوں تو بہت بڑا طوفان برپا ہو۔ تو بہرحال چیف جسٹس صاحب نے وہ جو لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ ڈائریکٹر ہیں، جو لینڈ کے متعلق کنٹونمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں، ان کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ if you conduct an inquiry into leasing in DHA, the entire authority will be dismissed and then I will also be dismissed, the CJP remarked۔ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈی ایچ اے کے معاملات کہ کیسے کنٹونمنٹ میں لیزنگ وغیرہ ہوتی ہے یا مکانات بنا کر آگے دیے جاتے ہیں اور زمین کو لیز آؤٹ کیا جاتا ہے لینڈ ڈیولپرز وغیرہ کو، تو وہ کہتے ہیں اگر ان معاملات پر انکوائری کی جائے، تفتیش کی جائے، تحقیقات کی جائیں، تو پوری جو ڈی ایچ اے ہے اس کو ڈسمس کرنا پڑے گا۔ یعنی if you conduct an inquiry into leasing in DHA, the entire authority will be dismissed۔ لیکن اس کے بعد ایک فقرہ ہے جو تکلیف دہ ہے، then I will also be dismissed۔ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالتی نظام کا سب سے بڑا جو یعنی تاجدار ہے، وہ فرما رہا ہے کہ میں اگر ڈی ایچ اے کو ایک کیا ہے، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، ایک ہاؤسنگ اتھارٹی ہے نا، کیا ہے، یعنی کوئی اسٹیٹ تو نہیں ہے نا ایز سچ، کوئی کسی ملک کے یعنی کوئی ہیڈ آف گورنمنٹ یا ہیڈ آف اسٹیٹ تو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کی صحیح انکوائری کرواؤں
کہ کیسے یہ لیز کرتے ہیں زمین وغیرہ کو اور ان پروجیکٹس کو کیسے چلاتے ہیں. تو یہ اتنے گمبھیر معاملات ہیں کہ پوری جو DHA ہے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اس کو ڈسمس کرنا پڑے گا, اس کو توڑنا پڑے گا, اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی ڈسمس کر دیا جائے گا. یعنی یہ سینٹنس اتنا سیچوریٹڈ ہے, یہ اتنا بھاری بھرکم ہے, یہ اتنا پریگننٹ ہے جی کہ اس سے پوری اسٹیٹ آف افیئرس جو پاکستان میں ہے, جو ایک بڑی تکلیف دہ یعنی حقیقت ہے, اس کا اقرار چیف جسٹس آف پاکستان بھری عدالت میں, کھلی عدالت میں کر رہا ہے کہ اب آپ ہمیں بتائیں کہ کیا وہ ایکسٹینشن کی کیس میں جس طرح عوام چاہتے ہیں یا جس طرح آئیڈیلی ہونا چاہیے وہ فیصلہ دے سکتے ہیں, پاکستان کی عدلیہ دے سکتی ہے کہ ایک ہاؤسنگ اتھارٹی کو اگر وہ چیلنج کریں حقیقی بنیادوں پر, خود کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ڈسمس کر دیا جائے گا. اب اس کا لٹرل میننگ نہ بھی لیں تو بہرحال یہ اس ٹون اور ٹنار اور اس ٹرینڈ کو اور اس جو ایک انڈر کرنٹس ہیں اس کو تو آپ فیل کر سکتے ہیں نا. تو یہ ہے صورتحال پاکستان میں عدلیہ کی. یہی وجہ ہے کہ پھر جب دیوتاؤں کی نظر کرم ہو تو وہ سارے صادق و امین ہیں, اور جب نہ نظر کرم ہو تو کوئی فرشتہ سیرت بھی ہو تو اس جتنا کرپٹ اس یعنی آن دی سرفیس آف دی ارتھ کوئی نہیں ہے, روئے زمین پر نہیں ہے. یعنی دیوتاؤں کا یہ کمال ہے, دیوتا اسی لیے تو دیوتا ہیں کہ وہ رائٹ کو رانگ, رانگ کو رائٹ, سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی اور لوگوں کو شاہ دولا ولی کا چوہا بنانے کی لامحدود کیپیسٹی رکھتے ہیں. اگر کبھی کبھار ان کو چیلنج کوئی کر بھی دے تو وہ ایک وقتی ریسیڈ کرتے ہیں, ٹیمپریریلی ایک ہلکی یا ٹیکٹیکل ریٹریٹ ہوتی ہے, اور پھر وہ دے اسٹیج دیر کم بیک ود فل فورس. تو اللہ کرے کہ یہ معاملات اس طرح نہ ہوں, پاکستان میں عدالتی نظام, سیاسی نظام اور انتخابی نظام مضبوط ہو تاکہ پاکستان بھی معظم ملکوں کی طرح رہے. باخدا پاکستان میں بے شمار پوٹینشیل ہے. سب سے بڑی ریسورسز ہوتے ہیں ہیومن ریسورسز. ہیومن ریسورسز کم و بیش لامحدود ہیں, نیچرل ریسورسز بھی بہت ہیں, لیکن وہاں پر سیاسی عدم استحکام جو ان دیوتاؤں کی دین ہے. دیوتا گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم اس ملک کو غیر مستحکم رکھیں گے, اور یہ انسٹیبلٹی اور غیر عدم استحکام کسی ملک کے لیے کینسر ہے, کسی ملک کے لیے یہ سب سے بڑا مرض ہے, کسی ملک کے لیے گویا یہ سمجھ لیں کہ اس کی موت کا پروانہ ہے. یہ اس ملک کو نہ مرنے دیتا ہے نہ جینے دیتا ہے. تو اللہ کرے کہ کبھی دیوتاؤں کو اس ملک پر رحم آ جائے. تو اس کے ساتھ ہی نیکسٹ ایک بڑی مختصر سی بات کرتا ہوں کہ آپ بھی پڑھ چکے ہوں گے کہ قومی اسمبلی میں ایک کھوکھر صاحب MNA ہیں, ان کے سوال کے جواب میں منسٹر آف فائنانس نے آفیشلی یہ جو فگرز دیے ہیں اس میں تقریباً پچھلے 15 مہینے یعنی آج سے 2-3 مہینے چھوڑ کے پچھلے 15 مہینے کاؤنٹ کر لیں, اس میں 40% انکریز ہوئی ہے. یعنی 40% قرضے میں انکریز ہوئی ہے کہ جو 15 مہینے سے پہلے پورے 72 سال میں قرضہ تھا اس کا 40% ان 15 مہینوں میں لیا گیا. اور اس سے بھی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آئندہ جولائی تک خود ایوان پر یعنی قومی اسمبلی کے فلور پر یہ بات حکومت پاکستان کی وزارت بتا رہی ہے, یہ کوئی افواہ نہیں ہے, یہ کوئی سوشل میڈیا کی چھوڑی ہوئی یعنی ایسی ہوائی بات نہیں ہے. وہ منسٹری آف فائنانس کہتی ہے کہ آئندہ جولائی تک 1.9 ٹریلین یعنی 1900 ارب ہم اور قرضہ لیں گے, جن میں سے 1100 ارب بیرونی وسائل سے, بیرونی ذرائع سے, اور 800 ارب جو ہے اندرونی ذرائع سے. اندرونی ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اندرون ملک مختلف قرضوں کی اسکیمیں, قومی بچت وغیرہ یہ وہ ہوتی ہیں, یا ٹرم ڈپازٹ, آزاد طریقے ہیں, تو اس طرح وہ لیں گے. تو آپ امیجن کر لیں کہ وہ جو 40% 15 مہینوں میں لیا ہے اور یہ سپیڈ ہی جاری رہی تو انجام گلستان کیا ہوگا. ہاں جی, تو
یہاں پر تو ہر شاخ پہ ایک ایک نہیں کئی الو بیٹھے ہیں جی، اور دیکھتے رہتے ہیں کہیں کوئی جگہ خالی تو نہیں رہے گی. الو جو ہیں وہ ریڈی کر کے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، جو ہی کوئی خالی جگہ ہو وہاں پر وہ بٹھا دیتے ہیں، یا خالی جگہ کرنے کی سکت انہیں اگر نظر آئے تو وہ دھکا مار کے خالی کر کے وہاں الو بٹھاتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ کیسٹ چلائے رکھتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں بیٹھوں گا، میں نہیں کروں گا، دیکھیں جی سارے کھا گئے، میں یعنی صادق و امین ہوں، باقی لوگ کرپٹ ہیں. یعنی امیجن کریں جس شخص نے ایک گھر تک نہیں چلایا پوری زندگی، ایک گھر نہیں چلایا، ایک گھر کی پوری ذمہ داری نہیں لی، جس نے اپنی اولاد کی ذمہ داری نہیں لی، اس کو پورا ملک بخش دیا گیا. کیوں؟ کہ دیوتاؤں کو نیچا دکھانا مقصود ہے کسی کو. یہ نواز شریف کو نیچا نہیں صرف دکھا رہا ہے، یہ دکھا رہے ہیں کہ 22 کروڑ لوگ ہمارے نیچے ہیں جی. نواز شریف تو اس حوالے سے صرف استعارہ ہے. تو بہرحال اللہ کرے کہ کبھی حالات بدلیں اور ملک جو ہے وہ آزاد ہو. اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.